اللہ تعالیٰ کا دین وحی سے ثابت ہوتا ہے۔ وحی کتاب و سنت کا یا قرآن و حدیث کا نام ہے۔ جس طرح قرآن مجید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اسی طرح دین سیکھنے کے لیے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے۔ جس طرح قرآن بنیادی ذریعہ ہے دین کے لیے، اسی طرح حدیث بھی بیسک سورس ہے دینی شرعی مسائل کے ثبوت کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جہاں قرآن مجید سیکھتے تھے، وہاں حدیث مصطفیٰ کا علم بھی حاصل کرتے تھے، اور ان میں سے بعض صحابہ وہ تھے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی احادیث اپنے پاس لکھی ہوئی بھی تھی، نبی علیہ السلام کے حکم سے بھی اور آپ کی خاموش اجازت کے ساتھ بھی احادیث لکھی ہوئی موجود تھی، پہلے چھوٹے پیمانے پر، پھر بڑے پیمانے پر، پھر بڑے پیمانے پر، اور اس کے بعد حدیث کے بڑے بڑے مجموعے تیار ہوئے۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے نبی علیہ السلام کی حدیث کا علم حاصل کیا ہے، آپ کی احادیث کو سنا ہے اور یاد رکھا ہے، وہ ان تمام فضیلتوں کے حقدار ہیں جو حدیث سننے اور یاد رکھنے والوں کے لیے بیان کی گئی ہے۔ وہ صحابہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی احادیث کو یاد رکھا اور لکھا بھی، ان میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، اور اعداد و شمار کے مطابق 585 احادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی۔ مسند احمد میں 819 احادیث بیان ہوئی ہیں، لیکن وہ تکرار کے ساتھ ہے، مطلب یہ کہ تکرار نکال دیں گے تو تعداد کم رہ جائے گی۔ تمام کتابوں سے اگر احادیث جمع کریں تو ان کی وہ تعداد ہے جو میں نے ذکر کی ہے، یعنی 585۔ ایک بات میں پھر کبھی عرض کروں گا ڈیٹیل کے ساتھ، حضرت علی کی طرف بہت ساری باتیں ایسی منسوب ہیں جو ثابت نہیں ہیں اقوال علی کے نام سے، بہت ساری باتیں اتھینٹک بھی ہیں، لیکن بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو اتھینٹک نہیں ہیں۔ تو اقوال علی کے حوالے سے الگ ایک خطبہ ہے، وہ انشاءاللہ وہاں پر میں تفصیل عرض کروں گا، ابھی صرف ایک جملہ میں نے عرض کیا ہے۔ البتہ وہ باتیں جو وہ نبی علیہ السلام سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، ان کی وہ تعداد ہے جو میں نے ذکر کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرنے میں بہت زیادہ محتاط تھے، حتیٰ کہ وہ لوگ جن کی صداقت و امانت مسلم تھی، ان سے بھی حدیث لیتے ہوئے بعض دفعہ حلف لیتے تھے، قسم اٹھاؤ تم نے اللہ کے رسول سے یہ بات سنی، اس لیے کہ یہ انتہائی ذمہ داری کا معاملہ ہے، اور اتنی ہی زیادہ سستی اور کوتاہی ہم اس وقت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حدیث ہے فارورڈ کر دو، آپ فرماتے ہیں حدیث پاک میں ہے، حالانکہ حدیث پاک میں ہوتا نہیں۔ بہت بڑی وعید ہے اس بندے کے لیے جو کہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے لیکن آپ نے فرمایا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ جب اتنی بڑی بات ہے تو ظاہر ہے اس کو ویریفائی تو کرنا چاہیے نا، اس کی تصدیق کرنی چاہیے، جو بھی سورسز ہو سکتے ہیں تحقیق کے اور تصدیق کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں آسمان سے گر جاؤں تو یہ مجھے زیادہ پسندیدہ ہے اس کے مقابلے میں کہ میں ایک ایسی بات کروں اور کہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اور آپ نے نہ فرمائی ہو۔ آسمان سے گر جانا زیادہ پسند ہے اس کے مقابلے میں کہ ایک بات نبی کی طرف منسوب کر دی جائے جو آپ نے فرمائی نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ جب میں تمہیں ان معاملات کی خبر دوں جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہیں، تو ظاہر ہے جنگ میں چالیں چلی جاتی ہیں، الحرب خدع، مخالفین کو صحیح بات نہیں بتائی جاتی۔ جس دشمن کے ساتھ آپ کی جنگ جاری ہے اس کو ہر بات صاف صاف تو نہیں آپ بتائیں گے نا۔ شریعت اجازت دیتی ہے یہاں جھوٹ بولنے کی اور دشمن کو دھوکے میں رکھنے کی، تو انہوں نے اس معاملے کو ایگزمپٹ کر دیا۔ لیکن جہاں حدیث مصطفیٰ کی بات آئے
تو فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن آپ نے وہ فرمائی نہ ہو۔ تو ہمیں بھی اس میں احتیاط برتنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی طریقہ ہے۔ حضرت علی یہ بھی فرماتے ہیں اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں تم سے کہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے تو فرمایا فظنوا بہ الذی هو اہناہ واہداہ واتقاہ۔ تو بعض دفعہ ایک بات کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ ایک جملہ بولا گیا آپ کے سامنے، آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے، دوسرا مطلب آتا ہے کہ شاید یہ مطلب ہے، تیسری بات یہ ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ مطلب ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں جب میں تمہیں اللہ کے رسول سے کوئی چیز بیان فرماؤں تو اس کا وہ مطلب لیا کرو جو زیادہ بہتر ہے، زیادہ درست ہے اور تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی کی بات کو پازیٹیو لینا اور اس کا جو صحیح ترین مطلب ہو سکتا ہے مثبت انداز میں وہ لینے کی کوشش کرو، اس لیے کہ اگر اس ہستی کی بات ہو اور آپ کوئی منفی انداز میں اس کو سوچنے لگ جائے تو مارے گے نا۔ اور اسی سینس میں انہوں نے یہ بات بھی بیان فرمائی تھی، یہ روایت صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، حدث الناس بما یعرفون، لوگوں سے وہ باتیں کیا کرو جن کو وہ جانتے پہچانتے، ایسی باتیں ان سے کیا کرو جن کی ان کو سمجھ آ جائے، کوئی جان پہچان ہو، ایسی کوئی منکر شاذ اور عجیب و غریب باتیں نہ کہا کرو ان سے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ، کیا تم یہ بات پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ یعنی تم ایسی کوئی بات کر دو، اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا، اور ان بندوں سے بات کرو جن کی سمجھ میں وہ بات آنی نہیں ہے، تو وہ کہیں گے یار یہ بات ہے کیسے ہو سکتی ہے، میں نہیں مانتا، میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، تو وہ تو اللہ اور رسول کو جھٹلا رہا ہے نا۔ تو اس لیے چیزوں کو سوچ سمجھ کے محفل کو سامنے رکھتے ہوئے لوگوں کی عقلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کی جاتی ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف ہے۔ حدیث کا جو علم ہے اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا موقف ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی بات اللہ کے رسول سے سنتا جس سے مجھے یقین ہوتا کہ نفع ہوگا، اور ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی ہر بات سے نفع ہوتا ہے، کوئی بھی بات نبی علیہ السلام سے سنتا نفعنی اللہ منہ بما شاء، کہ اس بات کے ذریعے سے اللہ جو چاہے گا مجھے نفع پہنچائے گا۔ تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ نبی علیہ السلام کی بات حدیث سنیں اس امید کے ساتھ کہ نبی کے ارشاد اور فرمان سے اللہ مجھے نفع پہنچائیں گے، یعنی دنیا اور آخرت میں فائدہ پہنچائیں گے، نبی کی بات سے دنیا اور آخرت میں میرے لیے اللہ خیر و برکات کا سامان کر دیں گے۔ تو حدیث مصطفیٰ سنتے ہوئے یہ سوچ اور فکر ہونی چاہیے، اور یہی سوچ ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ فرماتے ہیں وَإِذَا حَدَّثَنِي أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِهِ، جب آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی مجھے بات بیان کرتا ہے تو میں اسے حلف لیتا ہوں، فَإِذَا حَلَفَ لِي، جب وہ مجھے حلف دے دیتا ہے صدقتہ، تو میں اس کی تصدیق کر دیتا ہوں، یعنی ٹھیک بات ہو گئی۔ قال فرماتے ہیں وَحَدَّثَنِي ابو بکر وَصَدَقَ ابو بکر، مجھے حضرت ابو بکر نے ایک حدیث بیان کی تھی اور حضرت ابو بکر نے سچ فرمایا۔ شاید آپ فرق نوٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف حضرت ابو بکر کے بارے میں رضی اللہ عنہما، حدیث کیا ہے، انہ قال، انہوں نے فرمایا، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ما من عبد یذنب ذنبا، کوئی بندہ بھی جب کوئی گناہ کرتا ہے، کوئی بھی بندہ ہو جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، فیحسن الطہور، وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے، ثم یقوم فیصلی رکعتین، پھر وہ کھڑا ہو کے 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، الا غفر اللہ لہ، تو اللہ اس کو ضرور معاف کر دیتے ہیں، ثم قرأ هذه الآیہ،
پھر انہوں نے یہ آیت تلاوت کی والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، کہ وہ لوگ جو اپنی جانوں پر جب ظلم کر لیتے ہیں، والذین اذا فعلوا فاحشة، جب کوئی بے حیائی کا کام ان سے ہو جاتا ہے، جب اپنے نفسوں پر زیادتی کر لیتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہیں، اپنے گناہ پر ضد نہیں کرتے ہیں، گناہ کو عادت میں شامل نہیں کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو بخشنے والا ہے، یعنی وہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا۔ شرط یہ ہے کہ گناہ پر قائم نہ رہے۔ معنی یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کر کے 2 رکعتیں ادا کریں، اپنے گناہ کی معافی مانگیں، اللہ ضرور معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت ابوبکر نے سنا اور حضرت ابوبکر نے سنایا حضرت علی کو، اور حضرت علی بیان فرما رہے ہیں اور میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ حضرت علی روایت حدیث کرتے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی کے پاس ایک شخص آیا، کہتے ہیں ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر الیک۔ حضرت ابو طفیل حضرت علی کے پاس تھے، ایک آدمی آتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کوئی ایسی بات ہے جو سیکرٹ طور پر اللہ کے رسول نے آپ کو بتائی ہو، یعنی کوئی راز و نیاز کی باتیں آپ کو بتائی ہوں، کوئی ایسی بات ہے؟ حضرت علی بہت غصے میں آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں ما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسر الی شیئا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے کوئی بھی مجھے پوشیدہ بات نہیں بتائی۔ مطلب یہ ہے کہ اگر دین کی بات ہے تو دین سب کے لیے، کوئی ایسی بات نہیں باقیوں کو نہ بتائی ہو اور مجھے بتائی ہو، تو ایسا نہیں تھا۔ غیر انہ قد حدثنی بکلمات اربع، ہاں 4 باتیں ایسی ہیں جو اللہ کے رسول نے مجھے بتائی تھی، ہو سکتا ہے اور لوگوں کو بھی آپ نے وہ بتائی ہوں۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ وہ 4 باتیں کیا ہیں؟ یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، مسلمانوں کے خلیفہ کو امیر المومنین کہا جاتا ہے، اور ادب کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ القاب سے پکارا جائے، بڑے لوگوں کو، معزز لوگوں کو ادب اور احترام سے بلایا جاتا ہے۔ کوئی بات بھی کرنی ہو تو احترام کے ساتھ، ادب اور اخلاق کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مومن کے اعمال میں سب سے وزنی چیز اس کا اچھا اخلاق ہے، یعنی ایمان عقیدے کے بعد انسان کے نامہ اعمال میں سب سے وزنی چیز حدیث پاک کے مطابق اس کا اچھا اخلاق ہے۔ تو ادب اور احترام کے ساتھ آواز دیتے ہیں یا امیر المومنین۔ پوچھا کہ کیا فرمایا تھا؟ تو فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لعن اللہ من لعن والدہ، اور بعض حدیث میں والدی، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس بندے پر جو اپنے والدین پر لعنت کرے، اپنے والد پر لعنت کرے یا اپنے والدین پر لعنت کرے، اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ پہلی بات تو اللہ کے رسول نے مجھے یہ فرمائی۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو مخلوق کے نام پر جانور ذبح کرے، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرے، اس پر بھی اللہ کی لعنت۔ دوسری بات ہوگی، تیسری وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحْدِثًا، اور اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو کسی بدعتی کو ٹھکانہ دے، امان دے، جگہ دے۔ 3 باتیں ہوگی۔ چوتھی لعن اللہ من غیر منار الارض، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو زمین کے نشانات کو تبدیل کرے، زمین کے نشانات کو تبدیل کرے۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کھلے علاقوں میں، زرعی زمینوں میں نشاندہی ہوتی ہے، یہ 1 ایکڑ ہے، یہ اس کا مربع ہے، یہ اس کا ایکڑ ہے، اس کی زمین ہے، اس کے نشانات ہوتے ہیں۔ دیہاتوں کے بھی ہوتے ہیں کہ ایک دیہات کی زمین اور اس کے بعد آگے، جس کو پنجابی زبان میں ٹریڈا کہتے تھے، کسی زمانے میں وہ پلر ایک کھڑا کرتے تھے، اور شہروں میں بھی یہ اس کا پلاٹ ہے، یہ اس کا پلاٹ ہے، آگے پیچھے نہیں کیا جاتا اس کو، یا سرکاری زمین کو اپنے پلاٹ میں شامل نہیں کیا جا رہا۔ جو نشانات موجود ہیں وہ نشانات باقی رکھے جائیں، اور اگر باقی نہ رکھے جائیں اور جو نشانات کو تبدیل کرے زمین کے نشانات کو، اس پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ یہ 4 باتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے مجھے فرمائی تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت علی لوگوں کو
حدیث مصطفیٰ کی تعلیم بھی دیتے تھے۔ ایک حدیث میں یہ بات موجود ہے، جو لوگ بھی اس وقت دنیا میں موجود ہیں 100 سال کے بعد فوت ہو جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تم کہتے ہو کہ 100 سال کے بعد سب لوگ فوت ہو جائیں گے، جبکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے اس وقت جو لوگ دنیا میں زندہ ہیں ان میں سے کوئی بھی 100 سال کے بعد زندہ نہیں رہے گا، جو موجود ہیں ان میں سے کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ 100 سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ تھا کہ 100 سال کے بعد دنیا ختم ہو جائے گی، جبکہ نبی پاک کے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ 100 سال کے بعد جو اب لوگ موجود ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا۔ اور نبی علیہ السلام کا آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ 110 ہجری میں فوت ہوتے ہیں۔ 11 ہجری کے شروع میں نبی علیہ السلام کا وصال ہوا ہے اور 110 ہجری میں آخری صحابی فوت ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک صدی کے اندر تمام لوگ جو نبی پاک کے زمانے کے تھے وہ دنیا سے چلے گئے۔ یہ معنی نہیں تھا کہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس امت کی خوشحالی تو 100 سال کے بعد شروع ہوگی اصل میں، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور آپ کو پتہ ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کتنی خوشحالی جو ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی تھی۔ پہلے فتوحات ہوئی، راستے کھلتے گئے اور اس کے بعد خوشحالیوں کے اور برکات کے دروازے کھلتے گئے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، جو آدمی لکھا جا چکا ہے کہ جنتی ہے وہ جنت میں جائے گا، جو لکھا جا چکا ہے جہنمی ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا تھا نبی علیہ السلام سے بھی، پھر عمل ہم کیوں کریں، عمل چھوڑ نہ دیں؟ فرمایا عمل کیے جاؤ، یعنی وہ جس نے تقدیر مقرر کی ہے جب وہ فرما رہا ہے عمل کرو تو ہم تقدیر کے سہارے پر عمل کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور پھر نبی پاک نے آیت پڑھی تھی جو حضرت علی نے پڑھ کے سنائی، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو آدمی سچ بولے، سچائی کی تصدیق کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان بناتے ہیں۔ جو اپنا راستہ آسان کرنا چاہے گا سچ بول کر تقوی اختیار کر کے، اللہ اس کے لیے آسان راستہ آسان بناتے ہیں، یعنی جنت کا راستہ آسان بناتے ہیں۔ اور جو بخل کرے گا، کنجوسی اختیار کرے گا اور تکذیب کرے گا، سچ بات کو نہیں مانے گا، اس کے لیے مشکل ہوگی وہ راہ جو جنت میں جاتی ہے، اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہو جائے گا۔ تو اپنا اختیار تو صحیح استعمال کرو نا۔ ایک مقروض آدمی آیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسے کلمات سکھاتا ہوں جو اللہ کے رسول نے مجھے سکھائے تھے، اگر ان کو تم ادا کر لو تو سیر پہاڑ کے برابر بھی تمہارے اوپر اگر قرض ہوگا تو اللہ وہ بھی ادا کر دیں گے۔ سیر پہاڑ کا نام ہے، یعنی پہاڑ برابر بھی تمہارے اوپر قرض ہوگا تو ان کلمات کی برکت سے اللہ وہ بھی ادا کر دیں گے۔ یہ کہو، مجھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، اللہ مجھے حلال اتنا عطا فرما دیجئے کہ مجھے حرام کی حاجت ہی نہ رہے، اور اپنے علاوہ اپنے فضل سے ہر ایک سے بے نیاز کر دیجئے، مجھے آپ کے علاوہ کسی کی ضرورت نہ رہے، اپنے فضل سے ہر ایک سے مجھے بے نیاز کر دیجئے۔ اللہ حرام سے بچا کر حلال وافر عطا فرمائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی کو سکھایا، اور حضرت علی اس بندے کو سکھا رہے ہیں جو مکاتب غلام ہے، کتابت کی رقم جو تحریر میں کتنے پیسے ادا کر دو گے تو آزاد ہے، اس کے لیے آیا ہے۔ تو کہا یہ پڑھو، اللہ تمہارے سارے مسئلے حل کر دیں گے۔ آخری بات، حضرت عبداللہ بن جعفر بیان کرتے ہیں کچھ کلمات کے بارے میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک علیہ السلام نے سکھایا تھا کہ جب بھی کوئی مصیبت پریشانی ہو تو یہ کلمات پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ، تبارک اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ جب بھی مشکل، پریشانی، تنگی، تنگ دستی، کسی قسم کی کوئی تنگ دستی ہو، اس پر یہ کلمات پڑھا کرو۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے وہ کلمات سکھائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے ریفرنس سے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ مشکلات اور پریشانیوں سے نکلنے کے لیے یہ کلمات پڑھا کرو۔